بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کتاب کا نام ہے المحند علی المفند۔ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ لکھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ دیار عرب کے اندر علماء حرمین نے کچھ سوالات کو متعدد وسائل کے تناظر میں ترتیب دیا، اور ان وسائل کو، ان مسائل اور سوالات کو مرکز علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا کہ آپ علماء دیوبند کے بارے میں یہاں حرمین کے اندر ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ آپ کے جملہ عقائد و نظریات قرآن و سنت کے موافق نہیں ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ چلا، یہ الزامات کا جو سلسلہ چلا، اس کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا۔ تو لیکن ہمیں کچھ وسائل سے پتہ چلا کہ یہ شاید آپ پر الزام تراشی ہے۔ اب مسئلے کی صورتحال کو جاننے کے لیے ہم کچھ سوالات ترتیب دے رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات دینا آپ کی ذمہ داری ہے، تو تاکہ ہم آپ کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کر سکیں۔ ان 26 سوالات کے جوابات میں جو کتاب یہاں سے بھیجی گئی بصورت جوابات کے، اسی کا نام ہے المحند علی المفند۔ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد جو لوگوں کے اندر ایک تشویش پھیلی ہوئی تھی اور جو ایک خوف کا ماحول پھیلا ہوا تھا، اس کتاب کے آنے کے بعد وہ تمام شبہات اور وہ تمام اعتراضات یکسر ختم ہو گئے۔ لیکن ایک طبقہ میدان عمل میں اس وجہ سے کھڑا ہے کہ حق والوں کے راستوں کو روکنا، جیسے ابلیس نے ہر دور میں چاہا کہ انبیاء کے مشن اور تحریک کے اندر رکاوٹ پیدا کرے، چونکہ انبیاء کے جو حقیقی وارثین ہوتے ہیں ان کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے باطل نے ہر دور کے اندر الزامات کی برسات برسائی، قسم قسم کی تہمتیں باندھی، اور الزام تراشی کرتے کرتے انہوں نے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس فکر کے بڑے متفکر لوگ ہوتے ہیں کہ اہل حق کو اور نائبین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہونے دینا پائے، تو انہوں نے جب المحند منظر عام پہ آئی، جو شبہات پھیلے ہوئے تھے وہ شبہات ایک دم ختم ہو گئے۔ لیکن جب باطل لوگوں نے ایسا دیکھا کہ المحند کے آنے کے بعد وہ ہمارا جو ہم نے وہ تعمیر قائم کر رکھی تھی بدگمانی کی اور بدزبانی کی، ان جیسے اکابرین اہل سنت کے خلاف ہم نے ایک محاذ بنایا تھا کہ جن اکابرین نے انگریز کو یہاں پر بگانے پہ مجبور کر دیا، تو یہ جو مد مقابل فریق تھا باطل کا، تو انہوں نے اب اس کتاب کو دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کتاب کی اہمیت اور عظمت کو مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے کتابیں در کتابیں لکھی، لیکن وہ شاید اس غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ ہماری قوم سامنے چونکہ ان پڑھ ہے اور سادہ ہے، ان کو ہم کسی درجے میں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں میدان عمل میں علماء ہو اور صاحب قلم ہو، ان کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کو دھوکہ دینا، یہ خیال است و محال است و جنون۔ آج کے دور حاضر کے اندر ہمارے پڑوس ملک کی ایک علمی شخصیت، جن کو اللہ نے زبان کا بھی وہ زور عطا فرمایا ہے، اور الفاظ کی وہ سلاست اور وہ ترتیب، قلم کے اندر وہ روانگی، اور ان کی وجاہت، ان کی شبیہ، ان کو دیکھ کر جو ہے انسان کے دل میں ایک تسکین سا ماحول چھا جاتا ہے۔ جہاں ان کی زبان نے کام کیا، وہاں ان کی قلم نے بھی بے انتہا کام کر دیا۔ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا نام گرامی مناظر اسلام مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے المحند کی حقانیت۔ تو الحمدللہ تقریباً یہ 400-500 صفحات پر مشتمل ہے، اور غالباً پہلی جلد ہے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اس کی دوسری جلد بھی آنے والی ہے۔ یہ وہی عالم دین ہیں جنہوں نے دست و گریباں 5 جلدوں میں لکھی ہے۔ تو جس میدان میں بھی حضرت نے قلم اٹھایا ہے، اس میدان کا حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو انہوں نے المحند کی حقانیت لکھ کر جو ہے امت مسلمہ کے سامنے وہ جو تشکیک اور وہ جو شبہات اور وہ شہوات جن کو پھیلایا گیا تھا ارادے کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ، یہ کتاب منظر عام پر آنے پر ہزارہ افراد نے اس کے حوالے سے پوچھا، کیونکہ الحمدللہ اس کتاب کا مطالعہ غالباً 3-4 مہینے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 3-4 مہینے بلکہ 2-2.5-3 مہینے پہلے اس کا میں نے مطالعہ کر رکھا تھا۔ ایک ساتھی نے مجھے PDF کی شکل میں دیا امانت کے اعتبار سے کہ اس کتاب کو جو آپ کسی کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، لیکن الحمدللہ اب یہ کتاب ہمارے سامنے اصل کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہمارے ملک سے یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں علماء کو چاہیے کہ اس کتاب کو رکھیں۔ تو جو المحند علی المفند کو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کتاب کو سامنے رکھے بغیر آپ آج کے دور کے ماحول کے پیش نظر
जिस तरह का एक माहौल बनाया गया अल-मुहन्नद के इर्द गिर्द, गैर लोगों ने उसकी सफाई करने के लिए अल-मुहन्नद की हक्कानियत, तसनीफ़ मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब, इस किताब का पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है, वरना मुमकिन नहीं है कि आप अल-मुहन्नद का वो हक़ अदा कर पाएंगे जिस चीज़ के पेश नज़र उसको तरतीब दिया गया था। अल्लाह मुसन्निफ़ की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और मकतबा फ़ारूक उनकी इस मेहनत को भी हर एतबार से कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।